ایران کی فضائیں امریکی فضائیہ کے لیے نو گو ایریا بن چکی ہیں، اور اگر ان کا کوئی جہاز یا ڈرون وہاں پر قریب پھٹکتا بھی ہے ایران کی حدود میں تو وہ غائب کر دیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، بھسم کر دیا جاتا ہے یا پھر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے آج ایک اور واقعے میں، جس میں ایران نے ایک بہت بڑی کامیابی امریکہ کے خلاف حاصل کی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکی فضائیہ کا ایک ڈرون اڑ رہا تھا ایک جو صوبہ ہے ایران کا، اس کا نام ہے بوشہر، اور بوشہر میں یہ اڑ رہا تھا۔ انتہائی حساس نوعیت کا یہ صوبہ ہے، یہاں پر ایران کے ایٹمی پلانٹ ہے، اور ایٹمی پلانٹ میں کے قریب ایک ڈرون اڑ رہا تھا، اور MQ-9 ریپر وہ ڈرون تھا، اور یہ مسلسل نگرانی کر رہا تھا بوشہر کی، اور اس کو بہت زیادہ نوٹ کیا جا رہا تھا۔ جو سرویلنس کی ٹیمز تھیں وہ اس کو دیکھ رہی تھیں، اور ایک خفیہ آنکھ مسلسل ایران کی طرف سے اس کو دیکھ رہی تھی، اور ایک وقت میں جب یہ بالکل ہدف کے قریب تھا اور بالکل رینج میں آ گیا تو اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کیا گیا ایران میں، اور اچانک اس پر ایک حملہ کیا گیا، اور اچانک حملے میں MQ-9 ریپر ڈرون $30 ملین کا ڈرون ایک بار پھر نشانہ بن گیا، اور جو آنکھ تھی امریکہ کی، جو کان تھا امریکہ کا، اور جو ایک خاموش قاتل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ایران کے خلاف MQ-9 ریپر ڈرون، اس کو ایران نے بہت ہی کامیابی سے نشانہ بنا کر گرا دیا اور تباہ کر دیا، اور اس کا ملبہ بھی آبنائے ہرمز کے قریب سے اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ MQ-9 ریپر ڈرون آبنائے ہرمز کے قریب سے ایران کی حدود میں داخل ہوا تھا، فضائی حدود میں، اور اس نے اس بار بوشہر جو ہے اس کو، جو ان کا صوبہ ہے، بہت اہم صوبہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اڑان بھر رہا تھا، اور بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے جو ساحلی علاقے ہیں، ایران کے جو آبنائے ہرمز سے قریب کے جو علاقے ہیں، جہاں جہاں ایران مضبوط ہے، وہاں وہاں ایران کے قدم اکھاڑنے کے لیے پہلے بندر عباس پہ، اس کے بعد سرک میں، جاسک پہ، قشم پہ اور خارق پہ، ان تمام جگہوں پہ ایک ایک کر کے حملہ کیا گیا، اور 2-3 مختلف حملوں میں امریکہ سیز فائر کے دوران ایک ایسا نیو نارمل لایا جائے کہ جس میں وہ حملے بھی کرتا رہے اور پھر تھوڑے دیر کے لیے خاموش ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ سیز فائر کی پاسداری کرنا شروع ہو جائے، اور پھر کچھ دیر کے بعد حملے کرتا رہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جنگ بھی چھڑی نظر نہیں آئے گی خطے میں، اور ایران پر مسلسل اور ٹارگیٹڈ حملے بھی ہوتے رہیں گے، اور ایران کو جہاں چاہے گا امریکہ چوٹ پہنچا سکے گا، نقصان پہنچا سکے گا۔ اور ایران نے اس کو چونکہ بہت ہی شروع میں ہی محسوس کر لیا ہے، اور اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ سیز فائر کے دوران بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں شرارت اور حملے جاری رکھے گا، اسی لیے ایران نے خاص طور پہ آبنائے ہرمز سے جڑے جو علاقے ہیں ان میں اپنا جو ایک ملٹری بلڈ اپ ہے وہ بہت ہی مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے، جو تیاریاں ہیں وہ غیر معمولی نوعیت کی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی کہیں سے کوئی ایئر اٹیک لانچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا سرویلنس ڈرون لانچ کیے جاتے ہیں، اور ایران ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ریڈار پہ لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے میزائل سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو تباہ کر دیتا ہے، یا پھر ہیک کر کے اس کو غائب کر دیتا ہے۔ اب MQ-9 ریپر ڈرونز جو ہیں یہ امریکی فضائیہ کا غرور تھے، اور ایران جنگ سے پہلے یہ انٹچبل تھے، ان کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا، ان کو تباہ کرنے کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور ایران نے اس کو اس طرح سے مارا ہے، اتنا باندھ کر مارا ہے امریکی فضائیہ کو، خاص کر MQ-9 ریپر ڈرون کے معاملے میں، کہ ان کے $30 ملین کے جو MQ-9 ریپر ڈرون ہیں وہ اب تک تقریباً 35 کے قریب گر چکے ہیں، جبکہ بتائے 30 جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ مسلسل گر رہے ہیں، اور یہ ریڈ سی کی طرف بھی گر رہے ہیں، یہ آبنائے ہرمز کے پاس بھی گر رہے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً $1 ارب سے بھی زیادہ کے صرف MQ-9 ریپر ڈرونز ایران نے تباہ کر دیے ہیں امریکہ کے، اور یہ امریکہ کو اس بات کا بہت ہی کھلا پیغام ہے کہ ہماری جو ایران کی فضائیں ہیں یہ امریکی فضائیہ کے لیے نو گو ایریا بن چکی ہیں، اور امریکہ اب چاہے F-35 پہ بیٹھ کر اس کے پائلٹس پہنچنے کی کوشش کریں، F-15 پہ پہنچنے کی کوشش کریں، یا A-10C جو تھنڈر بولٹ ان کے طیارے ہیں وہاں سے آنے کی کوشش کریں، KC-3 135 جو ان کی ریفیولنگ ٹینکرز ہیں وہ
وہ ایران کے قریب اڑنا شروع کریں، ایران ان کو نہ صرف تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ انہیں جیم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایسے کئی واقعات اب تک ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پہ $1 ارب سے زیادہ کے صرف MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے امریکہ کے، اور اسی طرح مجموعی طور پہ تقریباً $4 ارب کے بتائے جا رہے ہیں کہ طیارے ہیں اور ڈرونز ہیں جن کو ایران اب تک اس جنگ میں تباہ کر چکا ہے، اور ان کی جو تفصیل ہے وہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تفصیل اگر ہم لیں تو اس ایران جنگ میں امریکہ کے 4 F-15 طیارے جو تقریباً $400 ملین کی مالیت کے تھے، یہ تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح F-35 طیارہ جو ہے وہ اب تک ایک تباہ کیا گیا ایران کی طرف سے، جس کو کنفرم کیا گیا ہے اور امریکہ بھی اس کو مانتا ہے، وہ $120 ملین کا طیارہ ہے۔ جو MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً $1 ارب سے بھی زیادہ کے ہیں۔ H-60 ان کا ایک ہیلی کاپٹر ہے جو $80 ملین مالیت کا ہے، یہ بھی ایک تباہ کیا گیا ایران کی طرف سے۔ MQ-4C ٹرائٹون جو ان کا ایک بہت ہی اہم ترین ڈرون ہے، اور ایک ایسا ڈرون ہے جو اوشنز پہ جو ہے وہ فلائی کرتا ہے، پورے اوشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ تقریباً $240 ملین کا ڈرون ہے جس کو نشانہ بنایا ایران نے اور ہیک کر کے غائب کر دیا۔ تقریباً اسی طرح جو KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز ہیں وہ تقریباً 7 نشانہ بنائے گئے اور یہ $560 ملین کے تھے۔ E-3 ایووکس طیارہ ہے جو تقریباً $700 ملین کا ہے، اور اس کو پرنس سلطان ایئر بیس پہ سعودی عرب کی نشانہ بنایا گیا، تباہ کر دیا گیا، یہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی طرح $120 ملین کا ایک تھنڈر بولٹ 8NC طیارہ تھا جس کو نشانہ بنا کر ایران نے تباہ کر دیا۔ اب جو امریکہ ہے وہ اس وقت کسی طرح بھی قریب نہیں آ پا رہا، کیونکہ اس کی جو 2 بہت اہم طیارے تھے، ایک F-15E اور ایک F-35۔ جو F-35 تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ تھا، اس پہ ریڈار کی جب شعاعیں آ کے ٹکراتی تھی تو وہ ان کو جذب کر لیتا تھا اپنی کوٹنگ میں، جو اسپیشل کوٹنگ ان طیاروں کے اوپر ہوئی ہوتی ہے، اور وہ واپس جب نہیں پہنچ پاتی تھیں تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈار کو اندھا کر دینے کی صلاحیت تھی F-35 میں۔ اور جب F-35 کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے تو سب حیران رہ گئے، اور بہت زیادہ ایک شاک ویوز تھیں جو وائٹ ہاؤس سے لے کے سینٹ کام اور پینٹاگون تک محسوس کی گئیں، اور وہ سب یہی ڈسکس کرتے رہے کہ F-35 کو کوئی کیسے نشانہ بنا سکتا ہے، اس کی تو کوئی ٹیکنالوجی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کیا گیا امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے، بتایا گیا کہ ہم نے کیسے اس کو نشانہ بنایا، تو پتہ چلا کہ یہ ایک انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اس کو کسی ریڈار سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اس F-35 سے نکلنے والی جو ہیٹ تھی اس کو پکڑا گیا، اس کو انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھا گیا، اور اس کے بعد اس کی دم پہ نشانہ لگایا گیا اور یہ تباہ ہو گیا۔ ایک خاص قسم کا راکٹ تھا جو ننجا راکٹ، اس پہ فائر کیا گیا اور اس راکٹ نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور امریکہ کا جو یہ غرور تھا F-35 تو تقریباً $120 ملین کا طیارہ تھا، وہ تباہ ہو گیا فضاؤں میں۔ اور اس طرح جب مجموعی طور پہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک فضائی قبرستان سج گیا ہے، اور ایران نے فضاؤں میں ہی طیاروں کو بھسم کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ کوئی ریفیولنگ ٹینکر اڑ رہا ہوتا ہے، KC-135 7700 کا ایک وہ ایمرجنسی کوڈ دیتا ہے اپنے کمانڈ سینٹر کو، اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ میرے سگنل جو ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں اور میں اپنے سگنل سے محروم ہو چکا ہوں، اور GPS سے میرا کنیکٹیوٹی ختم ہو چکی ہے اور میں اب غائب ہونا شروع ہو گیا ہوں، اور اسی طرح وہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح MQ-4C ٹرائٹون جو تھا وہ بھی غائب ہو گیا، 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا، اپنا ہرمز پہ 9,000 فٹ کی بلندی پہ نیچے آیا، اور اس کے بعد نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا ایران کی طرف اور غائب ہو گیا، اور اس کے بعد نہیں ملا۔ 5th فلیٹ سے 2 ہیلی کاپٹرز اڑے امریکہ کی، اور انہوں نے ان کو تلاش کرنے کا کہا گیا تھا زندہ یا مردہ، لیکن وہ MC-4Q ٹرائٹون جو ان کا ڈرون ہے، اس کو $240 ملین کا ڈرون، اس کو نہ ڈھونڈ سکے، نہ اس کی لاش ڈھونڈ سکے، نہ اس کو زندہ تلاش کر سکے، نہ وہ مردہ حالت میں ملا۔ اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایران کی فضائیں ہیں وہ کس حد تک جیمنگ کے ایک نرغے میں ہیں، اور کسی طرح بھی اگر امریکہ آبنائے ہرمز کے اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا کوئی طیارہ، یا ایران کی فضاؤں میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تو کس طرح اس کو جیم کر کے گرا دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ایران نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ اب تقریباً تمام ہی امریکی طیاروں کو بہت دور سے دیکھنے کی قابل ہو چکا ہے، اور بہت دور سے نشانہ لگانے کے، اپنی پسند کے مقام پہ نشانہ لگانے کی صلاحیت اس نے حاصل کر لی
لی ہے، اپنی پسند کے وقت پہ اس کو لاک کرتا ہے اور امریکی فضائیہ بے بس ہو چکی ہے اور ایران کی فضائیں امریکی فضائیہ کے لیے نو گو ایریا بن چکی ہیں۔ اور اگر آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے ایران کو مزید کوئی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی گئی تو امریکی فضائیہ ایک بار پھر بھسم کر دی جائے گی، اور وہ نقصان کتنے ملین ڈالر کا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔